جی نہیں، ہم کم نہیں ہیں۔ اگر آپ حق پر ہیں، کلمہ توحید پر جمے ہوئے ہیں، صحیح ایمان پر استقامت والے ہیں، تو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھی فرشتے ہیں۔ ایک فرشتہ اللہ نے حکم دیا تو پر اٹھا کر پوری قوم لوط کی بستی کو پلٹ دیا۔ کتنی طاقتور قوم ہے وہ، کتنے فرشتے ہیں۔ ایک دن میں 70,000 فرشتے بیت معمور میں اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، پھر نکلتے ہیں تو دوبارہ باری نہیں آتی۔ آسمان چرچرا رہا ہے کہ اس لیے کہ 4 انگلی کی بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ قائم کھڑا نہ ہو، رکوع میں نہ ہو، سجدے میں نہ ہو، اللہ کی عبادت میں مصروف نہ ہو۔ کتنی تعداد ہے نہیں معلوم۔ اللہ کہہ رہے ہیں، فرشتے کہتے ہیں مومن بندے سے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، تمہاری دنیا کی زندگی میں ہم تمہارے اولیاء اور دوست تھے، تم کو نیکی کی طرف رغبت دلاتے تھے۔ ہمارے دل میں جو ضمیر ہے نا، فرشتگی جو نیکیوں پر ابھارتی ہے، اس میں فرشتے کا بھی دخل ہوتا ہے۔ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں مومن بندوں کے لیے، بری کاموں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ جب ان کو معمور کرتا ہے تو ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ رات میں بستر پر آپ نے آیت الکرسی پڑھی، ایک فرشتہ حفاظت کرتا ہے۔ یہ فرشتے مسلمانوں کے ولی ہیں، آگے پیچھے حفاظت کرتے ہیں، انہیں برائیوں، انہیں دشمنوں سے بچاتے ہیں، مسلمانوں کا دفاع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک اگر نماز پڑھ کے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لیے مسلسل دعا کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اس کو بخش دے اور رحم فرما۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں، ایسے مختلف مقامات ہیں۔ فرشتے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے حفاظت کرتے ہیں، فرشتے دفاع کرتے ہیں مومنوں کا۔ بدر میں دیکھیے فرشتے آئے، اللہ نے وضاحت کی، ایسے جگہ جگہ پر مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں۔ آخرت میں یہ مرنے کے وقت، قبر میں جب سوال ہوں گے اس وقت، قبر کے عذاب سے بچانے کے وقت، اور جب قبر سے اٹھائے جائیں گے تو دوبارہ فرشتے جو ہے تسلی دیں گے مومن بندوں کو، اور جنت میں جب جائیں گے تو ان کا استقبال سلام کر کے کریں گے۔ قرآن نے کہا نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ ہاں، آگے اللہ نے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس جنت میں تم کو وہ ساری چیزیں ملے گی جو تمہارا دل چاہے گا، جی چاہے گا، سب ملے گا۔ دنیا میں ایک روایت میں ہے کہ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغَىٰ ثَالِثًا، ابن آدم کو 2 وادی سونے کی مل جائے تو تیسرے کی تمنا کرے گا۔ لَا يَمْلَأُ بَطْنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، انسان کا پیٹ مٹی کے علاوہ کوئی چیز بھر نہیں سکتی، مر کے جب مٹی میں ملے گا تبھی اس کی تمناؤں کا سلسلہ رکے گا۔ دنیا میں کچھ بھی مل جائے تمنا نہیں مرتی، جنت وہ مقام ہے جہاں تمنا مر جائے گی۔ اللہ پوچھے گا اور کچھ چاہیے؟ کہا جو ہم چاہتے تھے اس سے بڑھ کر ملا۔ وہاں سے دوسری طرف چینج نہیں، جیسے ہم بولتے نا کہ ایک ہی معاملے میں بور ہو گیا ہوں۔ ہاں، ہل اسٹیشن پہ ہم جانا چاہتے ہیں، ہل اسٹیشن پر رہنے والا ادھر آنا چاہتا ہے، ہر جگہ سے بوریت، اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن جنت لا یبغون عنہا حولا، کہ وہاں سے تحویل، تبدیلی بندہ چاہے گا ہی نہیں، دل نہیں بھرے گا، لذت روز بڑھتی جائے گی۔ تو تمہارا ٹھکانہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، جو تمہارا جی چاہے گا جنت میں سب ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم طلب کرو گے۔ میں نے صحیح پڑھا، کچھ غلطی کی آیت میں؟ اور تم جو مانگو گے، طلب کرو گے، وہ سب ملے گا۔ ہاں، نزل من غفور الرحیم، یہ مہمانی ہے، ضیافت ہے غفور الرحیم کی۔ غفور جس نے تمہاری غلطیوں کو معاف کیا، ہاں، رحیم جس نے تمہاری کم نیکیوں کے بدلے میں بھی تم کو اتنا بڑا اجر و ثواب دیا۔ غفور کی غفران اور رحیم کی رحمت کے بغیر جنت میں کوئی نہیں جا سکتا، تو یہ اس کی مہمانی ہے۔ یہ قرآن کی ایک آیت میں نے پڑھی، اس میں استقامت کا ایک مفہوم اور اس کا بدلہ یا اس کا نتیجہ بیان کیا گیا ہے۔